بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں امام المسلمین، رئیس المجددین، مامور من الرسول حضرت اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی چشتی مجدد گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلیمات مسئلہ نکاح سیدہ کی بابت بیان کرنا ہے، اس لیے کہ دین مبین کی اصل تعبیر وہ ہے جسے صوفیاء نے پیش کیا ہے، اولیاء نے پیش کیا ہے، بزرگان دین نے پیش کیا ہے، اور حضرت سیدنا حضور اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام و مرتبہ ہر ایک پر عیاں ہے، ان کے علمی مقام سے ہر فرد آگاہ ہے۔ آج ایک سے ایک بڑھ کر فتنہ اٹھ رہا ہے اور مفتیان کرام کے قلم اہل بیت اطہار کی حرمتوں کو پامال کر رہے ہیں، اور کھلم کھلا عوام کی مجلسوں میں اور سوشل میڈیا پر غیر سید کا سید زادی سے نکاح کے فتوے کے جواز دیے جا رہے ہیں۔ ایسے سلسلہ میں یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم بزرگان دین اور اپنے اسلاف کی اصل تعلیمات لوگوں کے سامنے درستگی ریکارڈ کے لیے پیش کریں۔ چنانچہ یہ مسئلہ کہ کیا ایک غیر سید کسی سید زادی فاطمیہ سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس پہ حضور اعلیٰ مامور من الرسول سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتاوی مبارکہ ہے، فتاوی مہریہ۔ فتاوی مہریہ شریف کے صفحہ نمبر 134 پر اور یہ مسئلہ نمبر ہے 62، مسئلہ نمبر 62 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 134 ہے۔ آپ یہ مکمل سوال و جواب سن لیجئے کہ حضور اعلیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدہ کے بارے میں کیا موقف ہے۔ سوال کیا گیا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ مسمى محمد خان ساکن ملہوٹ نے مولوی عبدالحق ساکن ملہوٹ کے حسب حکم و اجازت ایک سیدہ ہاشمیہ فاطمیہ سے نکاح کیا ہے اور کسی قریبی اور بعیدی ولی کی رضامندی اس پر نہیں، کیا یہ نکاح درست ہے یا نہیں؟ بڑی ہی صاف عبارت ہے سوال کی، جس میں سیدھا سادہ سوال ایک مولوی صاحب کا نام لے کر کہ فلاں کے فتوے سے فلاں آدمی نے ایک سید زادی سے جو فاطمیہ ہے، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہے، سید زادی ہے، اس سے نکاح کیا ہے، تو کیا یہ نکاح درست ہے؟ اس پہ حضور اعلیٰ جواب دیتے ہیں، نکاح مذکورہ جائز نہیں۔ یہ واضح اور واشگاف الفاظ میں آپ نے فرما دیا کہ غیر سید کا سید زادی سے نکاح جائز نہیں، اور جواز کا فتویٰ دینے والے نے فقط سیدہ مذکورہ کے ورثاء پر ظلم نہیں کیا بلکہ تمام اہل اسلام پر بھی ظلم کیا ہے۔ یعنی یہ کوئی معمولی نوعیت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی حساس مسئلہ ہے، اور حضور اعلیٰ نے فرمایا یہ ظلم ہے۔
اور یہ ظلم فقط سیدہ مذکورہ کے ورثاء پر نہیں ہے بلکہ تمام اہل اسلام پر بھی ظلم کیا ہے، کیونکہ حسب ارشاد الہی اور حدیث مذکورہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل قرابت سے محبت رکھنا تمام اہل اسلام اصول ایمان سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ نکاح مذکورہ کی وجہ سے ہزارہا دل اہل بیت کی حد کے حرمت سے رنجیدہ ہوں گے، اور تمام متون فقہ اس قسم کے عدم جواز پر متفق ہیں، کیونکہ یہ نکاح غیر کف میں ہے جیسا کہ در مختار سے نقل ہوا، پس صورت مذکورہ میں یہ صحبت زنا ہوگی، لہٰذا اہل اسلام پر لازم ہے کہ سیدہ کو عجمی سے جدا کرائیں، اور مفتی پر لازم ہے کہ آئندہ اس قسم کے فتووں سے اجتناب کرے جن میں حد کے حرمت اہل بیت کرام ہو، اور یہ وجہ پیش نہیں کرنی چاہیے کہ سیدہ کا اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونا یقینی نہیں۔ یعنی یہاں پر ایک اعتراض جو دور حاضر میں بھی کیا جاتا ہے کہ یہ سید زادی ہے یا نہیں ہے، اتنا زمانہ گزر گیا، ہمیں کیا پتہ کہ یہ سید ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ تو حضور اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وجہ پیش نہیں کرنی چاہیے کہ سیدہ کا اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونا یقینی نہیں، کیونکہ اگر اس امر کا یقین نہیں تو یہ یقین کہاں سے حاصل ہو گیا کہ وہ غیر سیدہ ہے؟ لہذا سیادت کی بو بھی محبت والے پر حد کے حرمت سے مستوجب سزا ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیسے الفاظ استعمال کیے کہ سیادت کی بو بھی، یعنی اہل محبت کے لیے تو یہ بھی ایک بڑا درجہ ہے، چہ جائے کہ لوگ کھلے الفاظ میں اور صریح الفاظ میں یہ کہتے پھریں کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے جائز ہے۔ حضور اعلیٰ فرماتے ہیں سیادت کی بو بھی محبت والے پر حد کے حرمت سے مستوجب سزا ہونے کے لیے کافی ہے۔ خدا کی پناہ، چہ جائے کہ مدعی مودت ایسا کرے، کیسے بنی عامر کہتا ہے کہ میں لیلا کی محبت میں سیاہ حبشیوں سے محبت کرتا ہوں، حتیٰ کہ سیاہ کتوں سے بھی۔ اہل ادب کے لیے تھوڑی سی نسبت بھی کافی ہے۔ کیسے الفاظ استعمال کیے کہ یہ جو مفتی جن کے قلم اہل بیت کی حرمتوں کو پامال کر رہے ہیں اور سادات کے سینے چھلنی کر رہے ہیں، وہ اس لفظ سے عبرت حاصل کریں۔ حضور اعلیٰ فرماتے ہیں اہل ادب کے لیے تھوڑی سی نسبت بھی کافی ہے، خیال کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت شیخ محی الدین اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سیاہ کتے مجنوں کو تکلیف پہنچاتے تھے مگر وہ ان سے محبت کرتا تھا، کیونکہ اس کی معشوقہ لیلا کے نام کو لیل یعنی رات سے مناسبت تھی جو سیاہ ہوتی ہے، حالانکہ یہ محبت خدا کے نزدیک کچھ مفید نہیں۔ پس اہل بیت کرام کی محبت اور مودت جس کا امر ہمیں سرکار مدینہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی طرف سے ہوا اور جو ہمیں خدا کے نزدیک مفید ہے، اس کی کم از کم اتنی رعایت تو لازم ہے جتنی ایک مجازی محبت والا کرتا ہے۔ پس اگر تیری محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی ہے تو ضرور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کو دوست رکھے گا، اور ان سے جو امر تیری طبع کے خلاف واقع ہوگا اسے یہ سمجھتے ہوئے کہ تقدیر الہی سے ایسے ہی تھی، لہٰذا اہل بیت سے تکلیف پہنچنے میں لذت محسوس کرے گا۔ یعنی اندازہ فرمائیں کہ حضور اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے اگر کوئی تکلیف بھی پہنچے تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ تقدیر الہی سے ایسی ہی تھی۔ جب یہ سوچو گے تو اہل بیت سے تکلیف جو پہنچ رہی ہے اس میں بھی لذت محسوس ہوگی اور اسے اللہ تعالیٰ کی عنایت سمجھے گا جس کی وجہ سے تو نے اہل بیت سے محبت کی۔ پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی حرمت کا خیال نہ کرنے میں مکر الہی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ تیرا خیال ہو کہ میں دین الہی کی حفاظت کر رہا ہوں۔
یہ فتاوی مہریہ شریف سے آپ نے سن لیا کہ مامور من رسول حضرت اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح اور صریح لفظوں میں لکھ دیا کہ غیر سید زادی فاطمیہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اب ایک اور آپ کا ملفوظ مبارک، آپ کی کا ایک قول مبارک جس کو ملفوظات مہریہ میں جو آپ کے ملفوظات جمع کیے گئے ہیں، ترتیب دیے گئے ہیں، اس میں آپ کا ایک ملفوظ شریف نقل کیا گیا ہے، اور یہ ملفوظات مہریہ اس کا صفحہ نمبر 133 ہے اور ملفوظ نمبر 181 ہے۔ یہ ذرا سن لیجئے کہ ایک دفعہ حضور انور قدس سرہ بکڑالہ تشریف لے گئے۔ وہاں راجہ محمد خان علاقہ دار و رئیس بکڑالہ نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر میاں محمد صاحب کھڑی والوں کی طرف سے سلام پیش کیا اور امتی مرد کے ایک سیدہ کے ساتھ نکاح کے متعلق ایک فتوی جواز کا ذکر کیا۔ یعنی حضور اعلیٰ کی خدمت میں یہ بتایا گیا کہ فلاں علاقے کے مفتیوں نے ایک فتویٰ اس بات کے جواز پر دیا ہے کہ غیر سید زادی سے نکاح کر سکتا ہے، اور فتوی جواز کا ذکر کیا جو موضع چکڑالی میں ایک ایسے واقعہ کے بعد بعض علماء نے دیا تھا۔ یعنی علماء کرام نے کسی وقوعے کے بعد فتویٰ دے دیا کہ بھئی یہ نکاح ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور خدشہ ظاہر کیا کہ ایسے فتاوی سے دنیا میں طوفان بے ادبی پیدا ہوگا۔ یعنی بات سنانے والے نے کہا کہ علماء نے، مفتیوں نے جو فتویٰ دیا ہے یہ تو طوفان بے ادبی پیدا کرے گا۔ حضور رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا، اب یہ الفاظ سن لیجئے کہ جہاں یہ واقعہ ہو گیا، کسی غیر سید نے سید زادی سے نکاح کر لیا، اس پہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایسے گستاخ اور بے ادب ہمارے پاس آنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، اور جو لوگ اطرت نبوت سے بے ادبی کرتے ہیں وہ ازلی بدبخت ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ سید زادی سے غیر سید کے نکاح کو حضرت اعلیٰ نے اطرت نبوت کی بے ادبی سمجھا ہے، یہ آل رسول کی بے ادبی سمجھا ہے، اسی لیے یہ الفاظ جو ہے وہ استعمال فرمائے۔ نہ وہ ہمارے پاس آتے ہیں، نہ ہی ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے مفتی صاحبان بھی عجیب ہیں، اگر کوئی لفظ عالم کو بصیغہ تصغیر اویلم پڑھ دے یا علماء کے جوتوں کی توہین کر دے تو ایسا کرنے پر تو وہ فوراً کفر کا فتویٰ صادر کر دیتے ہیں، مگر سفینہ محمدی کی بے حرمتی کرنے والے کو وہ کچھ نہیں کہتے۔ کتنے درد دل سے حضرت اعلیٰ نے ان دریدہ دہن مفتیوں کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار فرمایا کہ یہ اپنی ذات کے بارے میں تو بڑے فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن آل رسول کا معاملہ ہو تو یہ کچھ نہیں کہتے، حالانکہ عطا کا شرف بوصف علم کے ہے جو ذاتی نہیں، اور بغیر عمل کے جس کی کوئی بکت نہیں۔ اس کے برعکس اہل بیت نبی علیہ السلام کا شرف ذاتی ہے جو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف انتساب کی وجہ سے انہیں محبوب ہوا۔ حضرت اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے واضح اور شگاف الفاظ میں یہ بیان کر دیا کہ سید زادی سے کوئی غیر سید نکاح کرے یہ اطرت رسول کی بے ادبی ہے، اس سے سادات کرام کے قلوب مجروح ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ فتاوی اور ملفوظ مبارک آپ نے سنا حضرت اعلیٰ کے عقائد پر اور آپ کے معمولات پر ایک انتہائی عمدہ کتاب جو سید اسد حسین شاہ حیدری صاحب نے عقائد مہریہ کے نام سے ترتیب دی ہے۔ اس میں آپ اس کے صفحہ نمبر 138 سے لے کر 140 یعنی 3 صفحات پر عقائد مہریہ کے محقق نے حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی جات جو آپ کے قلم سے، یعنی آپ کی تحریر، آپ کے قلمی فتاوی جات جو ہے جن کو بعد میں کمپوز کیا گیا، وہ عقائد مہریہ کے محقق
سید اسد حسین شاہ حیدری چشتی نے اپنی کتاب عقائد مہریہ کے جو ہے وہ مہریہ میں بیان فرمائے ہیں، جس کا امیج آپ اپنی سکرین پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ گویا یہ وہ تحریر مبارک ہے جو حضرت اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے کلمے مبارک سے لکھی ہوئی ہے۔ تو ان کتب کے حوالہ جات سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اولیاء کرام، صوفیاء کرام، بزرگان دین نے اس مسئلے کی مخالفت کی ہے کہ کوئی غیر سید جو ہے وہ کسی سید زادی فاطمیہ سے نکاح کرے، جبکہ دریدہ دہن مفتیان کرام اہل بیت اطہار کے قلوب کو مجروح کر رہے ہیں۔ اس لیے مولویوں کے پیچھے چل کر اپنی عاقبت برباد کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے چلا جائے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جب دعا مانگو تو یوں کرو، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کی راہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور انعام کن پر ہوا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے کامل بندے ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے نقش قدم پہ چلنا انسان کو دنیا و آخرت میں نجات کا پروانہ دیتا ہے۔